میں بنیادی طور پہ ایک بات کہوں، پورا سچ بولو یہ بہتر ہے۔ بعض اوقات پورا جھوٹ بولنا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا آدھا سچ بولنا خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی بندہ مکمل جھوٹ بولے تو کذاب کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن جو کاذب بھی ہو، من وجن صادق بھی ہو، آدھا سچ بولے آدھا جھوٹ بولے، اس منافق کو پکڑنا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ آج اہل بیت کے سلسلے میں پورا سچ تو نہیں بولا جاتا، آدھا سچ بول دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں اس لیے اہل بیت کے متعلق مکمل سچ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ قرآن کریم، احادیث نبویہ اس بارے میں شاہد ہیں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بنیادی طور پہ دعویٰ کر کے دلائل شروع کرتا ہوں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اہل بیت میں پہلے نمبر پر ہیں، پھر پیغمبر علیہ السلام کا خاندان اہل بیت میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ میں نے پہلا نمبر کیوں کہا، دوسرا نمبر کیوں کہا؟ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت اللہ کے قرآن نے کہا ہے، نبی علیہ السلام کے خاندان کو اہل بیت حضور پاک نے فرمایا ہے۔ جتنا رتبہ قرآن اور حدیث میں واضح فرق رکھتا ہے، اتنے رتبے کا درجہ ان دونوں اہل بیت کے رتبوں میں فرق رکھتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اہل بیت بنے ہیں۔ حضور پاک کا خاندان، جن میں حضور کے داماد، حضور پاک کی بیٹیاں، حضور کے نواسے نواسیاں شامل ہیں، اور اللہ کے فرمان سے اہل بیت بنے ہیں نبی کی ازواج مطہرات۔ اللہ رب العزت کے فرمان سے اہل بیت کنہیں بنایا گیا؟ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ میں وہ اہل بیت آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، توجہ۔ احناف کی قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر قرآن، یہ تفسیر روح المعانی فی تفسیر آیات القرآن والسبع المثانی، مفتی بغداد حضرت امام علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ایک پارہ ایک جلد میں ہے، 30 پاروں میں قرآن کریم کی عربی زبان میں بہترین مدلل مبرہن شرح ہے۔ انہوں نے احادیث نبویہ کا استقصاء کیا، حضور پاک کی حدیثیں بھی ڈھونڈی، قرآن کی آیات بھی ڈھونڈی، اور اہل بیت کس طرز پہ کس کس کو رتبہ ملا ہے اس کی وضاحت انہوں نے اپنی تفسیر میں کر دی ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ تفسیر روح المعانی ہے، آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی کی یہ 11ویں جلد ہے، 22واں حصہ ہے۔ 22ویں پارے کی آیت نمبر 33، سورۃ احزاب بھی آیت سورت نمبر 33 ہے۔ اس کی شرح انہوں نے اپنے انداز سے احادیث نبویہ کی طرز پہ لکھی ہے۔ یہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 198 ہے۔ انہوں نے جس طرز پہ اس پر کلام کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، امید ہے میری بات آپ بڑی توجہ سے سنیں گے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات احادیث پاک کی پوری تفصیل لکھی ہے۔ کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ نے آیت اتار دی، اے میرے پیارے پیغمبر، یہ جو آپ کے گھر والیاں ہیں ان کا رتبہ اہل بیت ہے۔ اللہ نے ان کو 2 رتبے دیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے ان سے پلیتی کو دور کیا ہے۔ نمبر 2، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاکیزہ بنا دیا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ نہیں، ما حاصل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ بات آپ سمجھ پائیں۔ آیت قرآنیہ یہ ہے، نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، اور نبی کی بیویوں کو 2 مقام ملے ہیں۔ نمبر 1، پلیتی دور ہو گئی ہے۔ نمبر 2، اہل بیت نبی کی بیویوں کو پاک کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت اترتی ہے، حضور پاک علیہ السلام پر آیت اتری ہے، اور قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ اس کی ایک دلیل اور وہ یہ ہے، یہ آیت اہل بیت کی اٹھائیے، اس سے پچھلی آیت دیکھیں، آیت کا اسٹارٹ شروع، اور اس سے اگلی آیت دیکھیں تو دونوں آیات نبی کی بیویوں کو خطاب کرتی ہیں۔
پچھلی آیت شروع ہوتی ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو احکامات دیے ہیں، اس کے بعد اہل بیت کا رتبہ دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ نبی کے گھر میں جو قرآن اور حدیث اتر رہے ہیں اس کا آپس میں ورد کرو، دور کرو، اس کو یاد کرو۔ اللہ پاک باریک بین بھی ہیں، اللہ خبر رکھنے والے بھی ہیں۔ میں یہاں ایک جملہ کہوں، قرآن اور حدیث اتر رہے ہیں، آپ کہیں گے اترا تو قرآن ہے، حدیث کیسے اتری ہے؟ میں اس کی وجہ بھی عرض کر دوں، قرآن بھی آسمان سے آیا، حدیث بھی آسمان سے آئی۔ اللہ کے نبی پر قرآن کریم کی آیات بھی اتری ہیں، اللہ کے نبی پر احادیث بھی اتری ہیں۔ میں نہیں، قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 113 بتاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِیمًا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، انزل اللہ علیک الکتاب، ہم نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے، والحکمہ، حدیث بھی اتاری ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن اور حدیث سے آپ کو وہ علوم دیے ہیں جو ان کے اترنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِیمًا، آپ پر قرآن اور حدیث اتارنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو حدیث بھی اوپر سے آئی ہے، قرآن بھی اوپر سے آیا ہے۔ فرق یہ ہے لفظ اللہ کے، مراد بھی اللہ کی، وہ قرآن بنا مراد اللہ کی، لفظ رسول اللہ کے وہ حدیث بنی، بس فرق یہ ہے، باقی اتری دونوں ہیں۔ تو میری بات کا مقصد پچھلی آیت میں بھی اہل بیت کو نام لے کر بات کی ہے، اگلی آیت میں بھی اہل بیت نبی کی بیویوں کے بارے میں بات کی ہے، تو درمیان والی آیت بھی نبی کی بیوی کے لیے ہے۔ تو اہل بیت سے اصل مراد پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں، پیغمبر علیہ السلام کی گھر والیاں، ازواج مطہرات، حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت سودا تک پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک بیوی نبی کی اہل بیت ہے۔